الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا کلام ہے، اچھائی اور برائی کا سب سے بڑھیا معیار اور پیمانہ ہے، کامیابی اور ناکامی کا بہترین میزان ہے، فلاح پانے والے، ناکام ہونے والے، کامیاب ہونے والے، عزت اور سعادت کی زندگی گزارنے والے، قرآن ان کی تفسیر دکھاتا ہے، نقشہ دکھاتا ہے، تو کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں کامیابی کے پیمانے ہر شخص نے اپنے سانچے میں ڈھال رکھے ہیں، ہر شخص کا اپنا ایک معیار ہے کامیابی کا، یہ شخص بڑا کامیاب ہے، اس کے نصیب بڑے اچھے ہیں، اس کا اپنا ایک معیار ہے، جسے اس سانچے میں دیکھتا ہے کہتا ہے بڑا کامیاب ہے۔ اور ایک کامیابی کا معیار پیمانہ اللہ نے دیا ہے اپنے کلام میں، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی کامیابی ہے اور سچی ہے کہ جسے اللہ کامیاب کہے صرف وہی کامیاب ہے، جس کی کامیابی پر قرآن گواہی دے صرف وہ کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب ہو گیا۔ پہلی شرط تو خود آ گئی، ایمان ہو، پھر اس کے بعد کچھ علامات، کچھ نشانیاں بتائیں، کچھ صفات بتائے، کچھ اعمال بتائے، یہ دیکھتے چلے جاؤ تو کامیاب شخص تعین ہوتی چلی جائے گی، یہ کامیاب ہے۔ تو پہلی خوبی ایمان ہے، پھر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس کی نماز بہت بڑھیا ہو وہ کامیاب ہے۔ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے دور کے تمام گورنروں کو خط لکھتے ہیں۔ کون ہیں حضرت عمر؟ امیر المؤمنین ہیں۔ پوری امت کی قیادت کس کے پاس ہے؟ حضرت عمر کے پاس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو مسلمانوں پر پہ در پہ حادثات آ رہے ہیں ساری اسلامی دنیا میں، اللہ کرے مسلمان اس کا روشن پہلو ہی لے لے کہ اس کا ایک بہت واضح اور روشن پہلو یہ ہے کہ لادین قیادتیں اور ملحد اور بے دین حکمران یہ ہمیشہ سے ناکام ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان یہی سمجھ جائے تو بہت بڑے ان حادثات سے ایک بہت روشن سبق ہے کہ پچھلے 500 صدیاں گزری ہیں، 500 سال گزرے، 500 سال گزرے ہیں، مسلمان روز بروز پستی کی طرف جا رہا ہے، اور ان 500 سال میں دیکھ لے جب سے اس پر لادین اور بے دین قیادتیں مسلط ہیں، یہ کوئی ایک فلسطین کا مسئلہ کیا حل کریں، ان کے تو اپنے قوم اور ملک کی عزت آبرو وقار محفوظ نہیں۔ تو اگر یہ روشن پہلو ہی مسلمان سمجھ لیں کہ لادین اور بے دین قیادتیں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ناکام رہی ہیں،
حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو ایسی قیادت بھی عطا فرمائی تھی۔ ہم صرف یہ نہیں کہ ان ناکامیوں کا شکار ہو چلے ہیں، اس ناکامیوں کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے عوامل، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو ایمان کی روشنی کی بنیاد پر پرکھا ہی نہیں، صحیح کیا غلط کیا ایمان کی روشنی میں نہیں پرکھا، کامیاب کیا ناکام کیا، اس کے لیے اسلام کی روشنی میں پیمانہ، اسلام کی روشنی کو پیمانہ نہیں بنایا، ہمارے لیے اچھا کیا برا کیا اسلام سے روشنی نہیں لی، ہمارے لیے نجات کا راستہ، ذلت کا راستہ کون سا، ہم نے ایمان اسلام کی روشنی سے رہنمائی کبھی نہ لی۔ ہمیں آج تک اسلام کی روشنی سے اپنی زندگی کے تقاضے کوئی نہیں سامنے نظر آئے، تو پھر سب کچھ ہی غلط ہو گیا۔ اللہ کا کلام ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ عمر ہیں پوری اسلامی دنیا کے حکمران، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب، روشن خیال اتنے، روشن دماغ اتنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی مرتبہ کوئی بات عرض کر دی تو اللہ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اپنے نبی پر قرآن بنا کر بھیج دیا۔ اتنے روشن خیال، اتنے دور اندیش مسلمانوں کے حکمران ہیں، اور تمام گورنروں کو خط کیا دے رہے کہ تم نماز کا اہتمام کرنا، اگر تم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو مجھے کوئی امید نہیں تم کسی اور کے حقوق کا اہتمام کر پاؤ گے۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا حکمران کس چیز کو اہمیت دے رہا ہے کامیابی کے لیے۔ قرآن کا سبق یہی تھا نا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں عزت اور سعادت کا پیمانہ ہمیشہ یہی رہا ہے، جو جتنا مسلمان معاشرے میں معزز ہوتا وہ اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوتا۔ بڑا کلب، بڑی ہوٹلز، بڑی گاڑی، بڑا فنکشن، یہ مسلمان معاشرے کا اسٹیٹس نہ تھا۔ عزت اور سعادت کا معیار پیمانہ کیا تھا؟ اللہ کے گھر میں کہاں کھڑا۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے، اور ہمیشہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر آئے۔ سید الکونین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ساری زندگی اللہ کے گھر میں سب سے آگے نظر۔ پھر اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے آگے نظر آئے۔ ذلت اور پستی کے نقشے یوں ہی نہیں بنا کرتے، قومیں ذلت اور پستی کا نمونہ یوں ہی نہیں بنا کرتی، وہ اپنی عزت اور سعادت کی راہیں بھول جایا کرتی ہیں۔ وہ قرآن سے اور آسمانی زندگی سے روشنی لینا ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ کیا خوبی ہے؟ ان کی نماز بہت بڑھیا، ان کی نماز بہت بڑھیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز بڑھیا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی ایمان کے بعد، ہاں میرے عزیزو، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ بن نماز کے مسلمان میں کوئی شریف نہیں، بن نماز کے مسلمانوں میں کوئی سعادت مند نہیں، بن نماز کے مسلمانوں میں کوئی کامیاب نہیں، بن نماز کے مسلمانوں میں کوئی اچھا آدمی نہیں۔ اچھائی، شرافت، عزت، سعادت ایمان کے بعد نماز کے ساتھ ہے، ایمان کے بعد نماز کے ساتھ ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟
لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنی زندگیاں قرآن کو سامنے رکھ کے گزارتے چلے گئے تو اس معاشرے میں کسی منافق کے لیے بھی ہمت نہ تھی کہ مسلمانوں میں رہے اور نماز چھوڑ دے، اس لیے کہ وہاں کوئی نماز چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ کافر ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رکھا تھا کفر اور ایمان میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ وہ منافق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کوئی نہیں، لیکن ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام لے رہا، تو اس کے لیے بھی نماز چھوڑنا اس معاشرے میں آسان نہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھتا ضرور تھا لیکن فجر اور عشاء اس پر بہت بھاری ہوتی تھی۔ پڑھتا ضرور تھا لیکن فجر اور عشاء اس کے لیے بہت بھاری ہوتی تھی۔ اذا قاموا کسالا، کھڑا ہوتا تھا سست، یراؤن الناس، تاکہ لوگ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ورنہ اس معاشرے میں تصور نہیں تھا کوئی کلمہ گو ہو اور اس کی زندگی میں نماز نہ ہو، تصور نہیں تھا مسلمان اور نماز نہ پڑھے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ خوبی کیا ہے ایمان والوں کی؟ پہلی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز بڑھیا ہے، نماز بڑھیا ہے۔ بتائیے آج کامیابی اور ناکامی کے، عزت اور ذلت کے، فلاح اور رسوائی کے پیمانے کتنے غلط ہو گئے، کتنے غلط ہو گئے۔ پھر میرا بچہ زندگی کامیاب چاہتا ہے، میں اپنے بیٹی اور بیٹے کے لیے کامیاب زندگی چاہتا ہوں، لیکن ایسے ماحولوں میں ان کی نشوما اور ان کی زندگی کے دن گزر رہے جہاں نماز کی عظمت کا کوئی خانہ کوئی نہیں۔ جن دانشگاہوں میں، دن درسگاہوں میں نماز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا نماز مرو اولادکم ہم ابناء سبع۔ کون کہہ رہا ہے؟ سوچی تو صحیح، کہنے کے پیچھے اگر کہنے والا بہت بڑا ہے تو بتاؤ وہ بات کتنی بڑھیا ہے۔ کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، سوچئے، اور اللہ کا رسول وہ کہتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس گفتگو کی عظمت کا اور اس ارشاد کی بلندی کا۔ کہنے والے اللہ کا رسول وہ کہہ رہے جو انہیں اللہ بتا رہے۔ کیا کہہ رہے؟ مرو اولادکم وہم ابناء سبع، اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے ہماری دانشگاہوں میں ابھی 5 سال کا بچہ ہے اور وہ جسے کہیں کہ اسے گنگنانا بھی آ گیا ہے، اور اس گنگنانے کے ساتھ اسے رقص کرنا بھی آ گیا۔ کلاسیں ہیں اس کے لیے ہمارے تعلیمی اداروں میں باقاعدہ کلاسیں ہیں۔ اب قوم نے یہی کرنا ہے۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اس قوم کی ذلت اور پستی کا نقشہ دیکھنا ہے تو اس کے نوجوانوں کے بغل میں گٹار دیکھو تو سمجھ لو یہ قوم ذلت اور پستی کے راستے پہ چل نکلی ہے۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب اس کے ہاتھ میں آلات کی موسیقی ہو اور اس سے ڈرائنگ روم بھرتی ہی اسی سے ہوں، سجتی ہی اس سے ہوں، تو بتاؤ یہ نقشہ ہے قوموں کی ذلت اور پستی کا۔ ان کی دانشگاہوں میں جہاں نئی نسل کی تربیت اور تعمیر کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں، وہاں انہیں رقص پر اور انہیں موسیقی پر رقص کرایا جا رہا، کلاسز ہیں۔ ہاں میرے عزیزو، یہ دور بھی مسلمان معاشرے میں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ کہاں اللہ کا کلام، اللہ کا رسول کہہ رہا مرو اولادکم وہم ابناء سبع، 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کی عادت ڈالو۔ اس کی کلاسیں کیوں نہیں؟ اس کا اہتمام ہمارے دانشگاہوں میں کیوں نہیں؟ اس کی فکر ماں باپ کو کیوں نہیں؟
اس کا تعلق مربیوں سے کیوں نہیں؟ وہم ابناء السبع، کون کہہ رہا ہے اس امت کے سب سے بڑے خیر خواہ؟ کون کہہ رہا ہے اس امت کے سب سے بڑے ہمدرد؟ اور کون کہہ رہا ہے اس امت کے سب سے بڑے محسن؟ محمد الرسول اللہ۔ اور پھر کہہ رہا ہے جب اس کی عمر 10 سال کی ہو تو پھر ایسا کرو، نہ پڑھنے پر تنبیہ بھی کرو، نہ پڑھنے پر تنبیہ بھی کرو، مناسب سزا بھی دو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا، کیوں فرمایا؟ 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں بالغ کوئی نہیں ہوا، نماز فرض کوئی نہیں ہوئی، بالغ کوئی نہیں ہوا، نماز فرض کوئی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی اس قدر اہتمام کیوں کرا رہے؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، 1000 بار نہ ہو کہ بالغ ہو گیا، نماز کی عظمت دل میں کوئی نہیں، زندگی میں نماز کوئی نہیں، تو اس کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کا حبیب ہے، محمد الرسول اللہ ہے، فرمایا جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جیسے ایک ہندو کرتا ہے، جیسے ایک سکھ کرتا ہے، جیسے ایک یہودی اور عیسائی کرتا ہے، جیسے کوئی مشرک کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس لیے کہ یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا، یہ کام مسلمان نہیں کر سکتا۔ ارے میرے عزیزو، ایمان اسلام کی یہ بنیادی چیز ہی میری زندگی میں کوئی نہیں، میرے معاشرے میں یہی زندہ کوئی نہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کوئی کہانی نہیں، قصہ کوئی نہیں، کوئی تجربہ نہیں، کوئی انسانوں کی عام انسانوں کی بنائی ہوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ فلاح اس پر ہے، کامیابی اس پر ہے۔ میں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی بچی کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے معاشرے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو پیمانہ یہ ہے کہ نماز اس کی زندگی میں کیسی ہے، نماز اس کی زندگی میں اہتمام کتنا ہے۔ میرے عزیزو، کچھ مسلمان نمازی ہیں لیکن نماز کا اہتمام وہاں بھی کوئی نہیں، نماز کا اہتمام وہاں بھی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز کی عظمت ایسی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، پھر آنکھوں کے نیچے بے نمازیوں کو کیسے برداشت کر سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹی، بیٹا، بیٹی، بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ اٹھا کے پیے تو بتاؤ اس باپ کو کیسی ناگواری گزرے گی، اور گزرنی بھی چاہیے۔ بیٹی سگریٹ پی رہی ہے، ارے میرے عزیزو، قسم خدا کی نماز کا چھوڑنا اس گناہ سے بدترین گناہ ہے، لیکن میرے معاشرے نے اسے قبول کر رکھا ہے۔ سگریٹ پینا میرے معاشرے نے قبول نہیں کیا ہے، الحمدللہ، کہ ایک بچی باپ کے سامنے سگریٹ پائے، ایسی گھٹیا حرکت کیسی کرے، میرے معاشرے نے اسے قبول نہیں کیا، اس لیے باپ کو ناگواری گزری ہے۔ لیکن نماز کا چھوڑنا اس گندگی سے اور بدترین گندگی ہے، لیکن میرے معاشرے نے بے نمازی کو قبول کر لیا ہے۔ نماز کا چھوڑنا زنا سے، شراب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق، مہربان، خیرخواہ نبی اتنے سخت لفظ کسی کوتاہی پر نہیں فرمائے جو نماز کے ترک پر فرمائے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نماز کی عظمت مسلمان کی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت نے اور اسلام نے اسے بہت آسان رکھا ہے، لیکن معافی کوئی نہیں ہے۔ نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ جائے، نہیں بیٹھ سکتا، لیٹ جائے، لیٹ کے اعضاء جوارح نہیں ہلا سکتا، نہ ہلائے، اشاروں سے پڑھ لے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، نہ کرے، تیمم کر لے۔ ارے بستر صاف نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس بسترے گندگی سے ہٹ نہیں سکتا، اسی حال میں، اسی حالت میں، اسی کیفیت میں نماز پڑھ لے، اس لیے کہ مسلمان بن نماز کے مسلمان نہیں رہتا۔ یہ ساری سہولتیں، یہ ساری ترمیم ہیں، یہ ساری آسانیاں ہیں تاکہ مسلمان کی زندگی میں نماز نظر آئے۔ یہ فرق ہے غیر میں اور مسلمان میں۔ تو میرے عزیزو، ہر چیز بڑھیا ہے، 15 سال 20 سال دیکھیے،
نہ یہ گاڑی، نہ یہ گھر، یہ نہ پوشاک، نہ یہ زندگی کا اسٹیٹس، 20 سال میں کہاں سے کہاں دنیا کے لحاظ سے پہنچ گئے. لیکن 20 سال نہیں 40 سال ہو گئے، نماز کتنی بڑھیا ہوئی ہے، نماز کتنی بڑھیا ہوئی ہے. اور نماز کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے جو قرآن نے بتائی ہے کہ جہاں نماز بڑھیا ہوتی ہے وہاں گناہوں کی زندگی کی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا جمعہ پڑھ کے جائے اور حرام بھی دیکھے، جمعہ پڑھ کے جائے اور سود بھی لے، جمعہ پڑھ کے جائے اور خیانت اور جھوٹ بھی بولے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جہاں نماز بڑھیا ہے وہاں گناہوں کی گنجائش کوئی نہیں. گناہ اور نمازی دونوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. مرچوں کی تاثیر بدل گئی کیا؟ صدیاں گزر گئیں. نمک کی تاثیر بدل گئی کیا؟ کہ زمانہ بہت بدل گیا، اب نمک میں کڑواہٹ آ گئی ہے. زمانہ بہت بدل آ گیا ہے، اب جو ہے چینی میں مٹھاس کے بجائے کڑواہٹ آ گئی ہے. اب آگ کے انگارے میں ٹھنڈک آ گئی ہے، تپش ختم ہو گئی. کہیں گے نا میاں صدیاں ہو گئیں، آگ کے انگارے میں اب بھی تپش ہے، اور برف کے ٹکڑے میں اب بھی ٹھنڈک ہے، اور نمک میں اب بھی نمکین پنا ہے، اور مرچوں میں اب بھی کڑواہٹ ہے، اور چینی میں آج بھی مٹھاس ہے. ہماری آنکھیں تجربے یہ کر دیکھ رہے. اللہ کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا، نماز نماز ہے، اس کی تاثیر ہے زندگی میں گناہ نہیں رہتے، زندگی میں گناہ نہیں رہتے. ہاں میرے عزیزو، مرچوں میں ملاوٹ ہو پھر تاثیر کہاں رہتی ہے، دواؤں میں ملاوٹ ہو پھر تاثیر کہاں رہتی ہے. جب سے میری نماز میں ملاوٹ آ گئی تاثیر اتنی ختم ہوئی. جمعہ پڑھا عصر غیب ہے، عصر پڑھی مغرب غیب ہے، عشاء پڑھی فجر غیب ہے. ارے اس گناہ سے بھی اسے نہیں روکا، کیسی اس کی نماز ہے، کیسی اس کی نماز ہے. نماز نماز ہو اللہ کا حکم سمجھ کے، نماز کی عظمت کے ساتھ، اور اس تاثیر کو سامنے رکھے. نماز پڑھ رہا ہوں، اے اللہ اس سے میری زندگی کے گناہ نکل جائیں. پھر دیکھیے نماز کیا تاثیر دکھاتی ہے. اللہ ایک دن زندگی کا انشاءاللہ ایسا بھی عطا فرمائیں گے کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، کم از کم ندامت اور شرمندگی تو ضروری ہی ہو جائے گی. اللہ نماز کی عظمت، نماز کی تاثیر ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب